أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک قوم پر بہت بڑے احسانات کیے اور بہت انعامات دیے، اور اس کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب، اپنے آخری نبی پر جو نازل کی کتاب مقدس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس میں اعلان فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو تو ذرا یاد کرو، انعمت علیکم کہ میں نے ان گنت نعمتیں آپ کو عطا کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فضلتکم علی العالمین، اس وقت کے تمام لوگوں پر آپ کو فضیلت بخشی، آپ کا درجہ بلند کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے جب اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، بغاوت کی، سرکشی کی، انبیاء کی نافرمانی کی، تو اللہ نے یہ نعمتیں بھی چھین لی، اور سب سے خوفناک عذاب جو ذلت و رسوائی میں آخری درجے کو پہنچا ہوا تھا، اللہ نے ان کو وہ دیا۔ اس کا بھی اعلان قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قرادۃ و خنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیا، رب کی نافرمانی، بغاوت کرنے کی وجہ سے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اور اللہ کا غضب در غضب نازل ہوا ان پر، طرح طرح کے عذاب کے مستحق وہ ٹھہرے۔ ان سب کے باوجود اس کائنات میں سب سے زیادہ نعمتیں، سب سے زیادہ احسانات، سب سے زیادہ اکرامات، سب سے زیادہ سہولتوں کی اگر مستحق کوئی امت ٹھہری تو وہ امت محمدیہ تھی۔ بنی اسرائیل بھی اپنی جگہ، عیسائی بھی اپنی جگہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ سہولتیں، آسانیاں، آسائشیں، نعمتیں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کو عطا کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو کہے کہ آپ صبح سے ظہر تک ڈیوٹی کرو، کام کرو، اور 1 دینار ملے گا۔ کسی دوسرے کو کہا کہ آپ ظہر سے عصر تک ڈیوٹی سر انجام دو، 1 دینار ملے گا۔ اور کسی کو کہا کہ آپ عصر سے مغرب تک ڈیوٹی کرو، محنت کرو،
آپ کو 2 دینار ملیں گے، مزدوری ڈبل۔ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، ان کی محنت ہم سے ڈبل ہے اور اجر و ثواب سنگل ہے، اور ہماری مثال امت مسلمہ کی کہ محنت، عمل، عصر سے مغرب کے درمیان تھوڑے سے وقت، اور اجرت ڈبل۔ یہ امت مسلمہ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ عمر سب سے چھوٹی، لیکن اجر و ثواب میں یہ دوسری امتوں سے آگے نکل گئی۔ اور اس کا اعلان اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اے امت مسلمہ، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، آسانی چاہتا ہے، آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ نے آپ کو جو عطا، ہدایت اور رشد، صراط مستقیم جیسی نعمت عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی مشکل رکھی ہی نہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے کمزور ہو، ناتواں ہو، تو اللہ نے آپ سے تخفیف کر دی ہے، ڈسکاؤنٹ دے دی آپ کو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، آسانیاں ہی آسانیاں آپ کو عطا کر دی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الایمان احب الی اللہ یا ای الدین احب الی اللہ، کون سا دین، کون سا ایمان اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الحنفیۃ السمحہ، جس میں کشادگی ہی کشادگی ہو، راحت، آسانی، نرمی ہو، جس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحہ، اور یہ بھی فرمایا خیر الدین ایسرہ مؤونۃ، ای خیر الدین اعظمہما برکۃ ایسرہما مؤونہ، کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں مشقت، تکلف کم ہو، برکت بھی اس میں زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں گتکا کھیلا کرتے تھے، جہادی کھیل، جہادی ٹریننگ مسجد نبوی کے اندر کرتے تھے۔ باہر بھی گتکا کھیلتے، کبڈی کھیلتے، مقابلے کرتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے مقابلے کروائے، ان کے آپس میں بھی، گھوڑ دوڑ کے، اونٹ دوڑ کے، مسجد نبی سے مسجد بنی زریق تک، فلاں سے فلاں جگہ تک تیر اندازی صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عید والے دن بھی صحابہ کرام یہ جسمانی ورزش، فزیکل فٹنس، یہ مشقیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ارمو یا بنو اسماعیل، آپ تیر اندازی کرو، نیزہ بازی کرو، مقابلے کرو، یہ کھیلو، تاکہ یہود و نصارہ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کشادگیاں ہیں، کسی کھیل میں پابندی نہیں۔ لیکن جو کھیل رب سے غافل کر دے، جس کا جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، وقت کا ضیاع ہو، وہ جائز نہیں، اسلام میں ممنوع ہے۔ اور اگر وہ کھیل فتنہ فساد کا باعث ہو،
وقت کے ضیاع کا باعث ہو، حرام کی طرف بندے کو لے جائے، تو وہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ ایک ابو داؤد میں واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مدینہ سے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ دیکھا ایک آدمی کبوتر اڑا رہا ہے اور پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان یتبع شیطانتن، شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ جسمانی، نہ روحانی، نہ ایمانی، نہ مسلمانوں کو، نہ کافروں پر کوئی روک۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو بہت ساری ایسی آسانیاں عطا فرمائیں جو پہلی امتوں کو نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود اور نصارہ کے کپڑوں کو نجاست لگ جاتی، اپنا پیشاب یا بچے کا پیشاب، تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، وہاں سے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اور اگر جسم کو ناپاکی لگ جاتی تو اسے چھیلنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یُنزَحُ بول الغلام وَيُغْسَلُ بول الجاریہ، بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اگر کسی نے اٹھایا پیشاب کر دیا، چھینٹے مار لو، پاک ہو جائے گا، پانی کے چھینٹے مار لو، دھونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بچی ہے تو اس کو دھو لے، بچے وہ زیادہ تر لوگ اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، 5 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، میرے سے پہلے لاکھوں انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ 5 اعزازات نہیں ملے، یہ 5 سہولتیں نہیں ملی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی نبی کی امت کو۔ ان میں سے ایک ہے نصرت بالرعب مسیرت شہر، مجھے اللہ نے اتنا رعب عطا کر رکھا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن بیٹھا ہوا ہے اور کپ کپا رہا ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے، اور میرا رعب اس پر ہوتا ہے۔ دوسرا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے اور میری امت کے لیے غنیمت حلال کر دی ہے، مال غنیمت۔ جہاد آدم بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک تمام انبیاء اور ان کی امتوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے نا جہاد میں، کثرت سے سورہ بقرہ میں، دیگر صورتوں میں کثرت طویل سے موجود ہے۔ لیکن کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت میں سے خود کچھ کھائے یا مجاہدین کو کچھ دے۔ اربوں خربوں روپیہ اسلحہ، راشن، اشیاء خرد و نوش مال غنیمت میں ملتی، جانور، سونا، چاندی حلال نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی قوم کو ساتھ لے کر، بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ملا، سارا مال غنیمت ایک گراؤنڈ میں اکٹھا کر دیا، اسلحہ اور جتنی بھی چیزیں تھیں، حتیٰ کہ حیوانات بھی، سونا، چاندی، اشیاء خرد و نوش، ایک سوئی بھی اس کے میں سے کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکٹھا کر دیا۔ ہوتا ایسا تھا کہ جیسے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے کہ آسمان سے آگ آتی کھا جاتی تھی، جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیتے، آسمان سے آگ آتی کھاتی، وہ صدقہ قبول ہو جاتا تھا۔ سارا مال غنیمت جوں کا توں پڑا ہوا ہے اور آگ اس کو نہیں جلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے مخاطب کر کے کہا، سب کو اکٹھا کر کے، فیکم الغلول، لگتا آپ نے نا مال غنیمت سے کچھ خیانت کیا، کچھ چوری کیا، کوئی چیز چوری کر لیا کسی ایک شخص نے کہ جس کی وجہ سے یہ مال غنیمت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا۔
جوں کا تو پڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے خیانت نہیں کی، ہم نے غلول نہیں کیا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہے کہ جتنے قبیلوں کے سردار ہیں نا وہ میرے پاس آ جائیں، اور میں ہاتھ لگاؤں گا، جس کے ہاتھ کے ساتھ میرا ہاتھ چپک گیا اس قبیلے میں چور ہے۔ سب کے ہاتھ ملاتے گئے، بیعت کرتے گئے، ایک آدمی کا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا آپ اپنے خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو بلا لو۔ بلایا گیا، پھر سب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، ایک آدمی کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گئے۔ میں ہاں بھائی بتاؤ کیا خیانت کی؟ اب تو سرے عام آ گیا۔ کہنے لگا جی میں نے سونا جو ہے وہ چوری کیا تھا، لاؤ۔ تو اس زمانے میں گائے کی پوجا کرتے تھے نا، بچھڑے کی پوجا، تو سونے کا گائے کا سر تھا، پورا سر گائے کا سونے کا تھا، پوری جیسے سامری نے سونے کا بچھڑا بنا لیا تھا، تو وہ اس نے چوری کر لیا تھا۔ کہا لے آؤ، پھر لا کے مال غنیمت میں رکھا گیا، آگ آئی اور کھا گئی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ خیانت، چوری کتنا بڑا بھیانک جرم ہے، اور اس کی سزا سب کو ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ صدقہ قبول ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے یہ مثال اس لیے بیان کی کہ مال غنیمت کسی قوم کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ نے امت مسلمہ کے لیے حلال کر دیا۔ جتنا مال غنیمت ملتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی بدولت، 4 حصے مجاہدین کے، 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی سارے مسلمانوں کا مشترکہ۔ تو تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے چیز عنایت کر رکھی ہے وہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما مسلم ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی اور اس کی امت کے لیے یہ حلال نہیں تھا کہ وہ اپنی مخصوص عبادت گاہ کے علاوہ کہیں اور جا کر عبادت کریں۔ سمجھو، جو عبادت گاہ انہوں نے بنائی ہوتی تھی اس کے اندر ہی آ کر ان کو عبادت کرنی پڑتی تھی، اس کے باہر ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے کہ بیاع و مساجد و اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، گرجے ہیں، معبد خانے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، محراب، زکریا علیہ السلام کے محراب کا ذکر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اور آپ کی امت، آپ سمندر میں ہوں، جہاز پہ اڑ رہے ہوں، کھیتی باڑی کر رہے ہوں، صحرا میں ہوں، روڈ میں سفر کر رہے ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی بات نہیں، وضو کرو، پانی نہیں ملتا، ہاتھ زمین پر مارو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر زمین پر مارو، چہرے پر مارو، ہاتھوں پر مار لو، اور وہیں زمین پر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ظہر عصر عشاء اور باقی نماز پوری پڑھ لو، بس سنتیں بھی معاف، نماز بھی آدھی، مسجد جانے کی ضرورت بھی نہیں، پانی نہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، مریض ہیں ڈاکٹر نے پانی سے منع کیا ہے، تیمم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا کہ وضو کا متبادل تھا ہی نہیں، مسجد کا متبادل تھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر صرف اس نعمت کا اگر ہم شکریہ اللہ سے کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ روزے اللہ نے سب امتوں کو دیے، کسی کے لیے چھوٹ نہیں تھی، روزے رکھنے پڑیں گے، مریض ہوں مسافر ہوں۔ جب ہماری باری آئی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ میں سے کوئی مریض ہے، مسافر ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی خاتون ہے، نہیں روزہ رکھ سکتے، اگلے 11 مہینوں میں رکھ لو، بالکل نہیں رکھ سکتے، دائمی مریض ہیں،
فدیہ دے دو، متبادل متبادل، مسجد نہیں، روڈ پر نماز پڑھ لو، ریل گاڑی میں پڑھ لو، جہاز میں پڑھ لو، سمندر میں سفر کر لیں، کشتی پر پڑھ لو، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں، سبحان اللہ۔ بلی کے متعلق سبحان اللہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم الطوافات، لوگوں بلی نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ بلی حرام ہے لیکن پاک ہے، گدھا حرام ہے، کھا نہیں سکتے لیکن پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، اس کا پسینہ آپ کو لگتا، آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ فرمایا یہ بلی من الطوافین علیکم الطوافات، یہ آپ کی فیملی ممبر ہے، جس طرح آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پوتے نوازے ہیں، محلے والوں کے بچے ہیں، بالکل بلی کا بھی وہی حکم ہے بچوں والا۔ آپ نہیں روک سکتے، دروازہ بند کیا، روشن دان سے آ گئی، وہ بند کیا، کھڑکی سے آ گئی، نہیں تو الماری کے نیچے گھس گئی، کبھی ادھر برتن میں منہ ڈال دیا، کبھی دودھ میں، کبھی سالن میں، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت دی امت مسلمہ کو، یہ حرج ہے، امت کو حرج میں نہیں ڈالا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بیٹی ابو قتادہ کی بہو تھی، وضو کے لیے پانی مشکیزے میں ڈال کے رکھا نا، سرائی میں یا لوٹے میں، تو بلی آئی تو پینے لگی، لیکن وہ ذرا بڑا تھا، اونچا تھا، انہوں نے وہ برتن جھکا دیا، تھوڑا سا جھکا دیا کہ منہ تک پانی آئے، بلی پی لے، اور وہ بلی پی گئی۔ بہو بڑی حیران کہ میں نے اپنے سسر کے لیے پانی برتن میں ڈال کے رکھا کہ سسر میرے وضو کرے، یہ تو بلی کو پلا دے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی حیران ہو رہی ہے، تو پوچھا تتعجبینا یا ابنت اخی، بھتیجی تعجب کر رہی ہو، حیرت زدہ ہو رہی ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نجس نہیں، یہ پاک ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی سہولتیں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کر رکھی ہیں، کتنی بڑی سہولتیں۔ یہ جو حج تمتع ہے نا، تین قسم کے حج ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک تمام انبیاء نے حج کیا ہے، اور ان کی امتوں نے بھی حج کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ ابھی دیکھ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو دبلے پتلے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے حج کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، گویا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اور آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا طواف فرشتے کرتے تھے، حج عمرہ، اور پھر جب یہ انسانوں کے لیے اللہ نے کیا تو فرشتوں کے لیے بیت اللہ آسمانوں پر بیت المعمور کے نام سے اللہ نے منتخب کر دیا، وہ ان کا قبلہ ہو گیا آسمانوں پر، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے زمین پر، جنوں اور انسانوں کے لیے بیت اللہ ہو گیا خانہ کعبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو حج تمتع عطا کیا ہے۔ حج تمتع کی سہولت لاکھوں انبیاء اور ان کی امتوں کو نہیں تھی یہ سہولت۔ یا حج افراد کرو یا حج قران کرو۔ حج قران کیا ہے؟ کہ آپ اپنے ملک سے قربانی ساتھ لے کر جائیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب پڑھاتا ہوں نا کہ اگر حج افراد یا حج تمتع ہی ہوتا تو بھائی جان ہم تو مارے گئے تھے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے احرام باندھو اور صرف حج کر کے واپس آؤ، ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حج قران کا مطلب ہے کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہو بشرطے کہ قربانی اپنے ملک سے لے کر جاؤ۔
تو آپ بکرا جہاز میں لے جا سکتے تھے سعودی عرب، مکہ مدینہ، گئے بیل. ہاں بھائی، ہم سے تو اپنا کرایہ پورا نہیں ہوتا جہاز کا. اپنا اونٹ، اپنی گائے، اپنا بکرا کہاں ہم پاکستان سے مینا تک لے کے جاتے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے ہماری کمزوری دیکھتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، عظیم نبی کی عظیم امت سے محبت کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے حج کا تحفہ، حج تمتع کا تحفہ بھی دے دیا. اور یہ کب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے گئے ہیں، قربانی ساتھ لے کر گئے، اور اکثر صحابہ کرام کی بھی تھی. کچھ لوگ حج افراد کی نیت کر کے گئے تھے. مکہ کے قریب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو یہ سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی، فمن تمتع بالعمرۃ الحج فما استيسر من الہدی. جو ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی وہیں سے خرید کر کرے. نہیں قربانی ملتی تو 10 دن کے روزے رکھ لو، 3 وہاں، 10 اپنے ملک جا کر. سہولتیں ہی سہولتیں، نرمیاں ہی نرمیاں، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں بھائی. فما استيسر من الہدی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی جو حج افراد کی نیت کر کے آئے تھے نا، وہ حج کی نیت ختم کرے، عمرے کی نیت کرو، اور عمرہ کر کے احرام کھول دو، اور پھر 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھنا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو حج کی نیت کر کے آئے. فرمایا اللہ نہیں، اللہ نے حج تمتع بھی دے دی ہے. فرمایا آپ نہیں احرام کھول رہے؟ فرمایا میرے ساتھ میری قربانی ہے. یہ مسئلہ ہے، مجبوری ہے. لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدیہ. یہ تقریباً کتب 6 احادیث کی، بخاری، مسلم و 2 ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا مدینہ میں کہ اللہ نے ہمیں حج تمتع دینا ہے اور یہ سہولت ملے گی، ما سقت الہدیہ، تو میں بھی قربانی ساتھ نہ لاتا. مجبوری یہ ہے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. ابھی آیتیں نازل ہوئی ہیں مکہ پہنچ کر، تو میں تو نہیں کھول سکتا احرام. میں نے حج اور عمرہ کرنا ہے، حج قران. آپ عمرہ کر کے احرام کھولو اور 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھو اور ایک سفر میں عمرے کے فائدے اٹھاؤ. کتنی بڑی سہولت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، تو بے شمار متبادل، ہر عبادت میں نا اللہ نے امت مسلمہ کو متبادل عطا کر دیا ہے. سہولتیں ہی سہولتیں، نرمیاں ہی نرمیاں، اور ان نرمیوں کو، ان سہولتوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یحب ان یؤتی عزائمہ. جیسے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ میری دی ہوئی عزیمتوں کو اختیار کریں، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بھی بڑی پسند ہے کہ اللہ میری دی ہوئی رخصت کو بھی اختیار کرے. مثلا سفر اگر مشقت والا ہے تو روزہ چھوڑ دو، اگلے مہینے میں رکھ لو، اگلے 11 مہینوں میں رکھ لو. نماز قصر رخصت ہے. سفر کے دوران تیمم رخصت ہے، پانی نہیں ملتا یا مریض ہیں. موزے پر مسح، سردی کا موسم ہے، سفر میں ہیں، جرابیں پہن رکھی ہیں، مسح کر لو. مقیم 1 دن 1 رات، مسافر 3 دن 3 رات تک موزے پر، جرابوں پر مسح کر سکتا ہے. کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی سہولت. اور اس سہولت کا پتہ چلتا ہے سردیوں میں، اور ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں. یہاں کئی لوگ نا بڑا جو ہے وہ کراچی کے اندر خاص طور پر میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی موزے پر مسح کر رہا ہو نا تو دوسرا بول پڑتا ہے نہیں بھائی وہ تو چمڑے کے موزے ہوں تو ان پر مسح ہوتا ہے، جرابوں پر مسح نہیں ہوتا. ایسے بول پڑتے ہیں کہ لوگ خواہ مخواہ، کیونکہ یہاں ضرورت نہیں ہے موزے پر زیادہ مسح کرنے کی. لیکن میں نے علماء احناف کے کئی فتاوے پڑھے، ان میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے لکھا کہ جی مفتی صاحب ہمارے
علاقے میں برف باری ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، ہم موزہ ایک دن پہنتے ہیں تو دل کرتا ہے بس پہنے ہی رکھیں، اور دھو ہی نہیں سکتے پاؤں، تو کوئی موزے پر بسے کی گنجائش ہے؟ ہاں ہے، وہاں نکل آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری دی ہوئی رخصتوں کو، سہولتوں کو بھی لوگ اختیار کریں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، ڈراؤ نہیں، لوگوں کو آسانیاں دو، نرمی کرو، ولا تعسروا، تنگی نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں تنگی کرے گا نا، دین میں شدت کا راستہ اختیار کرے گا، وہ دین اس پر غالب آ جائے گا، بندہ مغلوب ہو جائے گا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرے۔